پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ طلباء، آج ہم اردو قصیدہ نگاری کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ لفظ قصیدہ قصد سے بنا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ گاڑھے مغز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ قصیدہ عربی سے اردو میں آیا اور عرب میں ایسے قصیدے بہت مقبول تھے جن میں کسی کی تعریف کی گئی ہو، اسی لیے اردو میں بھی اسی انداز پر قصائد کہے جانے لگے۔ قصیدے میں بہت سے موضوع بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسے مدح، ہجو، غم روزگار، مناظر فطرت اور موسم کا ذکر وغیرہ۔ قصائد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ خطابیہ قصیدے میں شاعر ابتدائی میں اپنا مقصد بیان کر دیتا ہے، جبکہ تمہیدیہ قصیدے میں پہلے ہی کوئی تمہید بیان کر دی جاتی ہے۔ قصیدے کے اعضائے ترکیبی اس طرح ہیں، دیکھیے: تجویب، گریز، مدح، دعا یا حسن طلب۔ تجویب کے ذیل میں غزل کی طرح تجویب کی شروعات بھی مطلع سے ہوتی ہے۔ تجویب میں شاعر اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے ماحول تیار کرتا ہے۔ چونکہ تجویب کا قصیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے شاعر تجویب میں اپنی علمی قابلیت کے اظہار کے لیے بے شمار موضوعات پر طب آزمائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے گریز۔ چونکہ تجویب اور مدح میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ان میں ربط پیدا کرنے کے لیے شاعر ایک یا ایک سے زیادہ ایسے اشعار لکھتا ہے جن سے اصل موضوع کی طرف آ سکے۔ اس مرحلے کو گریز کہتے ہیں۔ اس کے بعد مدح قصیدے کا اہم جز ہے۔ شاعری میں قصیدہ ہی ایک ایسی صنف ہے جس سے انعام و اکرام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ممدوح کے اوصاف، کردار، حسن و جمال، جوان مردی، انصاف پروری کی تعریف میں شاعر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے تاکہ ممدوح خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازے۔ دعا یا حسن طلب۔ قصیدہ کسی مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کے خاتمے میں ممدوح کے لیے دعا کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے کچھ طلب بھی۔ قصیدے کی کامیابی کی بنیاد زور بیان پر ہے، اس لیے قصیدے کی زبان بھاری بھرکم اور بناوٹ سے پر ہوتی تھی۔ قصیدہ گو ممدوح کے گھوڑے، تلوار اور دوسرے ساز و سامان کی تعریف میں نہایت غلو سے کام لیتے ہیں۔ اردو میں محمد قلی قطب شاہ نے پہل دکنی زبان میں قصیدے لکھے۔ عادل اور نصرتی وغیرہ نے بھی قصیدے کہے، مگر وہ فن کے اعتبار سے نامکمل تصور کیے جاتے ہیں۔ سودا اردو کے سب سے مشہور قصیدے لکھنے والوں میں ہیں۔ انہیں قصیدے کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس فن کو نیا رنگ و آہنگ بخشا اور معیار قائم کیا۔ میر نے بھی اگرچہ قصیدے کہے، مگر ان کا مزاج غزل سے میل کھاتا ہے۔ ان کا انداز غزل سے متاثر نظر آتا ہے۔ مصحفی اور انشا نے بھی قصیدے کے فن میں طب آزمائی کی، لیکن ان کے قصیدے فن کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکے۔ سودا کے بعد ذوق نے اس فن میں اپنا نام پیدا کیا۔ ذوق کے قصیدے فارسی قصائد کے مقابلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ غالب اور مومن کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ غالب کے قصائد مومن کے قصائد کے مقابلے میں
فنی اعتبار سے کم تر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب نے ضرورت کے تحت مدح سرائی کی، اس لیے ان کے قصائد میں اثر انگیزی کی کمی ہے۔ لکھنؤ کے قصیدہ گو شعراء میں منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی اور جلال لکھنوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ محسن کاکوروی نے نعت کے فارم میں قصیدے لکھے اور ایسے لکھے کہ نعتیہ قصائد کے بے تاج بادشاہ کہلائے۔ ذوق کے بعد قصیدے کا بتدریج زوال شروع ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ سلطنتیں ختم ہونے لگیں، طاقت و تاراج ہو گئیں۔ بادشاہ اور نوابین جو انعام و اکرام دے کر قصیدہ گو شعراء کی سرپرستی کرتے تھے، وہ خود انگریز حکمرانوں کے وظیفہ خوار ہو گئے، اور اس طرح آہستہ آہستہ صنف قصیدہ پر جمود طاری ہو گیا۔ لیکن ادب میں اس کی اہمیت آج بھی قائم ہے۔ یہاں ہم دو نمائندہ قصیدہ گو شعراء کا ذکر کریں گے، مرزا محمد رفیع سودا اور ذوق دہلوی۔ سودا کی پیدائش 1713 اور وفات 1780 میں ہوئی، یعنی انہوں نے 67 سال کی عمر پائی۔ مرزا محمد رفیع سودا دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی پرورش ہوئی۔ حالات سے مجبور ہو کر فروخ آباد میں مہربان یار خاں کے ملازم ہوئے۔ شجاع الدولہ سے ربط کے بعد بقیہ زندگی لکھنؤ میں گزاری۔ سودا نے حمد، نعت، مدح، ہجو اور شعر آشوب بھی لکھے، مگر فن قصیدہ نگاری کے امام کہلائے۔ قصیدے کا انداز بیان دوسری اصناف سخن سے مختلف ہوتا ہے۔ مشکل زمینیں، خیال کی بلندی، تشبیہات و استعارات، زور بیان کو سودا نے بے حد خوبی کے ساتھ نبھایا۔ ان کے قصائد میں ہندوستانی رنگ، یہاں کے رسم و رواج، ہندی الفاظ اور تاریخی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ سودا کے قصیدے اعلیٰ ترین نمونے اور فنکاری کی بے مثال